کا تعلق ایک ایسے فرقے سے ہے، مفتی منیب الرحمان کا تعلق پاکستان کے ایک ایسے فرقے سے، تکفیری فرقے سے ان کا تعلق ہے کہ جو اپنے علاوہ پورے پاکستان کے باشندگان کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو قیامت تک یہ مسئلہ ہی رہے گا جب تک مفتی منیب الرحمان مرکزی رویت حلال کمیٹی کے سربراہ ہے، تو قیامت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب رمضان کی چاند کے لیے، عید کی چاند کے لیے ضروری ہے کہ ایک بشرہ مسلمان گواہی دے گا، ایک بشرہ یعنی مسلمان ہونا شہادت کے لیے شرط ہے، اور ان کی کتابیں اٹھا کے دے یا میڈیا والے ان کے پاس جا کے پوچھ لے کیا یہ بات درست ہے کہ تم لوگ بریلیت کے علاوہ، بریلی مسلمان کے علاوہ باقی مسلمانوں کو کافر نہیں سمجھتے؟ تو جب سمجھتے ہیں تو ان کے ہاں پٹھانوں کی، بلوچوں کی، سندھیوں کی، پنجابیوں کی، یعنی کہ جو بھی بریلی نہ ہو ان کی گواہی ان کے ہاں مقبول ہی نہیں، کیوں اسلامی مسئلہ یہ ہے کہ گواہ کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اور ان کے ہاں باقی جو لوگ ہیں مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان کی ہوتی ہوئی یہ مسئلہ حل ہوگا، قطعاً ان کی سوچ غلط ہے۔ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ، میڈیا والے جا کے ان سے پوچھ کہ تمہارا مسلک کیا ہے۔ اور دوسری بات، جب مقامی کمیٹی میں مفتی شہاب الدین پاپلزیر دامت برکاتہم نے جو اس سال یعنی 6 مئی 2019 کو رمضان کا چاند کا جو فیصلہ دیا ہے، یہ مذہبی تعصب سے بالا تر ہو کر بریلی مسلک کے ایک مفتی، امام اور ان کے مقتدیوں کے گواہیوں پر یہ چاند کا اعلان کیا ہے۔ یہ دیوبند علماء کا یہ شان ہے، علماء کرام۔ اور دوسری طرف مفتی منیب الرحمان کا تعلق ان کی پٹھانوں سے مذہبی اور مسلکی لسانی تعصب رکھتے پٹھانوں کے ساتھ، یہ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے، جب ان کو معلوم بھی ہے، دنیا بھر لوگوں کو معلوم ہے کہ پٹھان رمضان کا بہت احترام کرتے، سال بھر رمضان کی استقبال کرتے رہتے۔ قبائل جتنے ہیں پی کے میں، انہوں نے ایک خاص مقامات بنائی ہوئی ہیں چاند دیکھنے کے لیے، اور باقی جو ان کے لوگ ہیں جو مزاروں پہ چرس پیتے، بنگ پیتے ہیں، جو ان کے لوگ بریلی لوگ، یہ ان لوگوں کی گواہی کو، یہ جو چاند کی طرف قیامت تک یعنی موت تک دیکھتی بھی نہیں، چاند سے کوئی عارض نہیں، جو ان کے یہ جو مزاروں پہ لوگ رہتے، جو مجاور ہے حضرات بریلی، جو کہتے ہیں کہ پٹھان جانے اور رمضان جانے، کیا یہ لوگ گواہی دیں گے؟ یہ جو پٹھانوں میں لوگ گواہی دیتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے، یہ مقامی کمیٹی میں پچھلے کئی سالوں سے رہا۔ سب سے پہلے جو پٹھان، جو مسلمان، جو بھی ہو، جس مسلک کا ہو، جس قوم سے ان کا تعلق ہو، وہ گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اپنے امام کے پاس آ جاتا ہے، امام جانچ پڑتال کر لیتا ہے کہ یہ بندہ جو میرا مقتدی ہے، آیا گواہی دینا اس کا معتبر ہے یا نہیں۔ اعتبار کرنے کے بعد اپنے امام کو ساتھ لے کے مقامی کمیٹی کے پاس آ جاتے ہیں۔ مقامی کمیٹی میں مستند کئی 100 علماء کرام، مستند علماء کرام، تقوی بااخلاق علماء کرام بیٹھے رہتے ہیں، جو ان سے پھر سوالات کرتے، جانچ پڑتال کر کہ تو نے جب دیکھا تو حالت کیسی تھی، کس وقت دیکھا، شریعت کے مطابق وضع قطع ہے جو گواہی دے رہا یا نہیں۔ اس طریقے سے گواہی کر لیتے، یعنی کہ گھنٹوں جو انتظار ہم کر لیتے۔ وجہ یہ ہے کہ کئیوں کے تو گواہی مسترد کی جاتی ہے کہ تمہاری گواہی ٹھیک نہیں، تو امثال جتنی گواہی جس کا اعتبار کیا گیا، اس میں سے آدھا کا اعتبار کیا جاتا ہے، آدھا اس میں سے پھر بھی ریجیکٹ مسترد کیے جاتے۔ تو جو شریعت کے مطابق طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے مفتی شہاب الدین پاپلزی دامت برکاتہم اس طریقے سے عید کے بھی اعلان کرتے ہیں اور رمضان کا بھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شرعی طریقے سے اعلان کے بعد جو روزہ نہ رکھے وہ گنہگار ہے، جو عید نہ کرے وہ بھی گنہگار ہے، پاکستان کے جس کونے میں بھی ہو۔ البتہ اگر آپ لوگ یہ اعتراض اٹھائے کہ
جتنے فتاوی جات ہے ہمارے علماء دیوبند کے فتاوی جات ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے ان کی حیثیت شرعی ہے، ان کا فیصلہ شرعی ہے، یہ اس کمیٹی کے دفاع میں لکھے گئے یہ سارے فتاوی جات۔ اور پہلے جب ان کی شرعی حیثیت تھی لکھے گئے، جب ان سے حسن جان رحمت اللہ، مولانا حسن جان رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ بھی مستفی ہوئے، بڑے بڑے علماء کرام اس کمیٹی سے اس وجہ سے مستفی ہوئے کہ جن کی حیثیت شرعی نہ رہی۔ تو یہ فتاویات جو پہلے لکھے گئے ہیں آج اس پہ کیوں چسپا کرنا چاہتے ہیں؟ باقی لوگوں نے اعتراض کیا کہ 1400 سال تک کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے، تو آج جو مرکزی رویت حلال کمیٹی 1974 کے بعد 70 کے بعد بنی ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ تب علماء کرام نے کہا کہ انتظامی امور کے تحت یہ کمیٹی بنانا اس کی حیثیت شرعی ہے، ان کا فیصلہ بھی شرعی۔ آج ان کا جو طرز ہے، طریقہ کار ہے، علماء کرام نے دیکھا سب کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ کمیٹی شرعی کمیٹی نہ رہی، اور ان کا سربراہ شرعی قاضی نہ رہا۔ جب کوئی قاضی غیر شرعی فیصلے کرتا رہے تو خود بخود وہ معزول سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم حکومت پاکستان سے پرزور اپیل بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس کمیٹی کا جو سربراہ ہے مفتی منیب الرحمان، قیامت تک ان سے امن کی اور جو فضا ہے اس کو قائم رکھنے کی، مذہبی رواداری کی کوئی توقع نہیں، کیونکہ ان کا فرقہ، ان کا طریقہ کار، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے علاوہ جو مزاروں میں پڑے رہے ان لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کی کوئی گواہی نہیں، باقی لوگ مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان سمجھتے نہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کے ہم بھی دکھا سکتے کہ ان لوگوں کا مذہب، یا ان سے پوچھ لے خود کہیں تقیہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ یہ خود کہیں گے ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ دیوبند والوں کو ہم اکابرین کے برات کی وجہ سے مسلمان نہیں سمجھتے، اہل حدیث کو گستاخی کی وجہ سے مسلمان نہیں سمجھتے، اہل تشیع کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو باقی رہے تھوڑے سے یہ خلیل، تھوڑے سے جو بریلوی جو مزاروں میں پڑے رہتے چرس اور بنگ پی کے، ان کی گواہی ان کو چاہیے۔ ایسے بندے کو آپ نے سربراہ بنایا رویت حلال کمیٹی کے لیے، تو پاکستان میں امن آ نہیں سکتا مذہب ان کے ہوتے ہوئی۔ حکومت پاکستان کی بھی غلطی ہے کہ جب مسئلہ بالکل خون ریزی کے لیے کہ قریب آ جائے تب پھر آ جاتے میدان میں۔ جو پہلے پی ٹی ایم والے کر رہے، حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف بک رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، حکومت نے اس کو ڈیل دیا ہے اپنی عوام کی مفاد کی خاطر۔ اسی طرح یہ مفتی منیب الرحمان اس مسئلے کو مذہبی فرقوریت کی طرف لے جا رہا ہے، حکومت کچھ کر نہیں رہا ہے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے، عوام بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو مقامی کمیٹی جو شرعی طریقے سے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے رمضان کا، ان کا روزہ ہے شرعی روزہ، اور عید کا جو اعلان کرے ان کا اعلان وہ شرعی عید ہے، اور مرکزی رویت حلال کمیٹی جو مفتی منیب الرحمان کا جو اعلان ہے، جو فیصلہ ہے وہ غیر شرعی ہے، وہ اس کی صلاحیت خود شخصیت بھی غیر شرعی متنازع ہے، اور ان کا فیصلہ کیا شرعی رہے گا۔